تو میں نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا ہے کہ عملی عبادت بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس عملی عبادت سے یہ عقیدہ اور نظریہ قائم ہوتا ہے۔ آج سے پہلے انبیاء ہوں یا صدیقین ہوں، اللہ کے ولی ہوں یا گزرے ہوئے سچے شہداء ہوں، جنہوں نے بھی زندگی میں اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، سب سے پہلے عبادت کرنے سے پہلے انہوں نے اللہ کے حق میں یہ عقیدہ رکھا ہے، یہ نظریہ بنایا ہے کہ ساری کائنات کا خالق یہ ہے، ساری کائنات کا مالک یہ ہے، ساری کائنات کا متصرف یہ ہے، ساری کائنات کا مختار کل یہ ہے، ساری کائنات کا نظام اس کی مٹھی میں ہے۔ کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ پہلے یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ ساری کائنات کے اوپر حاوی اور قادر اور قیوم یہ ذات ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی جو بھی عبادت کی اس نظریے کے بعد عملی لحاظ سے تو وہ اللہ کی عبادت بنتی ہے۔ تو جب یہ عقیدہ کسی کے متعلق رکھا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان، اور قرآن اس کو عبادت اور عمل بھی کہتا ہے۔ تو بنیادی عمل اور پہلی عبادت وہ یہ نظریہ ہے۔ اب اس کے بعد چلیے قرآن کہتا ہے من دون اللہ۔ من دون اللہ عربی کے اندر اور خصوصاً قرآن حکیم کے اندر ایسا عظیم لفظ ہے جس نے ایک حد بندی کر کے دکھا دی ہے۔ وہ حد بندی کیا ہے؟ اس نے حد بندی یہ کی کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات عظیم کو رکھا ہے کہ یہ اللہ ہے، اور دوسری طرف ساری کائنات کو رکھا ہے کہ یہ کون ہے؟ من دون اللہ ہے۔ ایک اللہ عظیم کی ذات یہ تو اللہ ہوا، اور اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، فرشتے ہوں، جن ہو جائیں، جادوگر ہو جائیں، طبیبگر ہو جائیں، جن باز ہو جائیں، نجومی ہو جائیں، اللہ کے بندو، یہ پہاڑ اور پتھر ہو جائیں، یہ شجر اور حجر ہو جائیں، یہ دریا اور دریا کی لہریں ہو جائیں، یہ سمندر اور سمندر کی طغیانی ہو جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز، کائنات کا وجود، یہ سارا کیا ہے؟ من دون اللہ ہے۔ اب اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ مالک کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد ساری عبادت، جتنی عبادات اللہ کے دین میں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ کوئی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے، کسی من دون اللہ کے لیے نہ کرے۔ من دون اللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، قرآن حکیم کی آیت کسی کے اندر بھی جب من دون اللہ آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات ایک طرف اور باقی ساری کائنات ایک طرف ہو جاتی ہے۔ من دون اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ اللہ کے لیے تو رکھا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس نظریے کے بعد یہ عبادت کا عمل اللہ کے لیے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسی کو، اس نظریے کو ایمان کہتے ہیں، اور اس نظریے کے بعد ہر عمل کو عمل کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں۔ ما لم ينزل به سلطانا، فرمایا اللہ رب العزت کے ذات کے حق میں یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ خالق کل شیء، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو وہی روزی دے رہا ہے،
فرمایا اللہ کا حق ہے والرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ رب العزت کی ذات میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری کائنات کا علم اس کو بخوبی ہے اور ایک ایک ذرے سے وہ واقف ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، سارے آسمانوں اور ساری زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کا غیب علم وہی جانتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن اگر اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت، اللہ کے اختیار میں سے کوئی اختیار، اللہ کے تصرف میں سے کوئی تصرف، اللہ رب العزت کی قدرت میں سے کوئی قدرت، اللہ رب العزت کے نفع نقصان دینے میں سے کوئی نفع نقصان کسی غیر کے لیے مان لیا، من دون اللہ کے لیے مان لیا، تو یہ اس کی عبادت ہو جائے گی اور یہ اس کے اوپر ایمان ہو جائے گا۔ تو مالک کہتا ہے معلم ینزل بہ سلطانہ، ہم نے من دون اللہ کی الوہیت پر، من دون اللہ کی ربوبیت پر، من دون اللہ کی مشکل کشا ہونے پر، من دون اللہ کے حاجت روا ہونے پر، من دون اللہ کے نافع رزار ہونے پر، من دون اللہ کے دات اور تفگیر ہونے پر، من دون اللہ کے عالم الغیب ہونے پر، من دون اللہ کے مختار الکل ہونے پر، من دون اللہ کے متصرف العالم ہونے پر، من دون اللہ کے بگڑی بنانے والے ہونے پر ہم نے کوئی آج تک دلیل نازل نہیں کی۔